أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. بہرحال کشتی یہ مسکین کی تھی جو لوگ سمندر میں کام کرتے تھے. میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار بنا دوں. حال یہ تھا کیونکہ اس کے پیچھے ایک بادشاہ جو کشتیوں کو غصب کر لیتا تھا، لے لیتا تھا. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی والی مجلس یعنی گزشتہ ہفتے کی مجلس میں 3 باتوں کا تذکرہ ہوا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق. جیسا کہ عرض کیا تھا، جس کا حاصل یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گفتگو اور اپنے خطاب کرتے وقت انہوں نے یہ ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس وقت میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، جس کی بنیاد پر ایک بندے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ جاؤ ذرا ان سے ملو، آپ سے بھی کچھ ان کو زیادہ چیزوں کے متعلق علم ہے، اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ اس وقت میں سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں، یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. چونکہ علم ایک ایسی چیز ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں کے گود سے لے کر قبر کے گود تک کے علم کا دائرہ ہے. خیر، اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اللہ کے حکم اور اشارے سے، اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی. پھر ملاقات کے بعد چند باتوں کی تجویز اور شرطوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ ہوئے. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے آپ اس پر کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ ٹوک ٹاک نہیں کریں گے، آپ کچھ اس کے بارے میں
معلومات نہیں کریں گے، بلکہ آپ کا کام ہے میرے ساتھ رہنا، دیکھنا اور وقت گزارنا۔ اسی درمیان ان دونوں کا جب سفر ہوا تو 3 حالات، 3 باتیں سامنے آئی تھیں۔ پہلی ایک بات کہ جب یہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر ایک کشتی پر سوار ہوئے جو دریا سے عبور کرنے کے لیے، تو اس میں انہوں نے ایک تغیر کیا اور ایک تختہ کشتی سے نکال دیا، جبکہ وہ کشتی بہت ہی نئی تھی، اچھی تھی، شاندار تھی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا تھا کہ اچھی چیز کو آپ نے عیبدار اور خراب کیوں کیا۔ پھر بات آگے بڑھی، پھر ایک بچے کے قتل کیا، اس پر بھی انہوں نے ٹوکا تھا۔ پھر آگے بات بڑھی تو ایک دیوار یعنی سیدھی کرنے کے لیے خدمت کیے، اس پر بھی ان کا اعتراض کہ ایسی بستی اور ایسے لوگوں کی بستی میں کام کرنا جو لوگ مہمان نوازی بھی نہیں کیے، کچھ کھلائے پلائے نہیں، مسافر کا خیال بھی نہیں کیے، ان کی بستی کے دیوار ٹھیک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ گویا کہ ایک اپنے آپ کو بھی پریشانی میں ڈالنا اور ہم کو بھی ڈالنا۔ یہ 3 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 کاموں میں ٹوکے تھے، جبکہ بات کیا ہوئی تھی کہ آپ کسی طرح کوئی ٹوک ٹاک نہیں۔ اس پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ استاد اور شاگرد کا درجہ کیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں ٹوکے۔ ایک پیغمبر ہے، ایک رسول ہے، اور اللہ کا حکم ہے غلط کو غلط کہو، اچھا کو اچھا کہو۔ تو اس بنیاد پر آپ ایک عظیم مقام پر تھے، لہذا غلط چیز کو دیکھ کر کے پیغمبر کی شان کے خلاف کہ وہ برداشت کر لیتے، اس لیے انہوں نے اس طرف ان کو ایک تجویز یعنی ایک گویا کہ ان کو اشارہ کیا کہ اچھی چیز کا خراب نہیں کرنا، معصوم کا قتل نہیں کرنا، اور اس طرح کے کام بلا وجہ جہاں پر کسی کی قدر نہ ہو، عزت نہ ہو، وہاں آ کر کے کوئی کام کرنا یہ سب مناسب نہیں۔ ان تینوں سوالوں کے اور ان 3 باتوں کے پوچھنے کے بعد حضرت خضر نے کہا تھا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان اب یہ رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم دونوں کے درمیان افتراق یعنی آپ بھی اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کریں۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہے، کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بغیر ہم معلوم کیے ہوئے چلے جائیں گے۔ آپ کو اگر مجھے ہٹانا ہے، بھیجنا ہے اور مجھے جانا ہے تو پہلے ان 3 باتوں کی حقیقت کیا ہے وہ بتلائیے۔ یہ بھی ایک بڑی نصیحت کی بات ہے کہ آدمی کو کسی بھی چیز کو بغیر تحقیق کے کسی کے سلسلے میں کوئی رائے قائم نہیں کر لینا، اور صاحب معاملہ سے گویا کہ کیا کرنا چاہیے، حل کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، آپ نے کہا کہ آپ بتلا دیجئے، ہم چلے جائیں گے، اب ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں، لیکن یہ تو میرے دل و دماغ میں یہ بات گھومتی رہے گی اور میرے لیے ایک پریشان کن ہے کہ آخر کشتی کو آپ نے کیوں خراب کر دیا، بچے کو کیوں قتل کر دیا اور یہ دیوار کو کیوں سیدھی کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو بتلائیے تبھی ہم جا سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب کسی آدمی کے ساتھ کوئی معاملات ہو اور ان کے معاملات سمجھ میں نہ آئیں تو دوسروں سے نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ صاحب معاملہ سے سمجھنا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی عادت کیا ہے کہ ہم فوراً دوسروں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کا ذرا مخالف ہو، تاکہ ذرا نمک مرچ لگا کر کے بیان کر دے، بتا دے، اور تاکہ مسئلہ اور ذرا الجھ جائے اور پھر ہم اس کو پروپیگنڈا بنا دیں اور لوگوں میں تشہیر کر دیں۔ یہ عادت ہے، یہ ہم سب کی ایک فطرت ہے، اور یہ ہم سب کی ایک گویا کہ گرے ہوئی اخلاقی بات ہے آج کے ماحول اور معاشرے میں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، آپ اس کے تعویلات، وجہ اور اس کی کیا کیفیت ہے آپ بتلائیے، پھر ہم چلتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی بزرگوں، اب 3 باتیں وہ ہیں، خود اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس قرآن کریم میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے دونوں کی گفتگو اور حالات کو ذکر فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر۔ مسئلہ ایسا تھا کہ یہ کشتی کے جو لوگ مالک تھے یہ 10 بھائی تھے،
ان میں سے الگ الگ پیشے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سب غریب تھے اور یتیم لوگ تھے۔ ان میں سے کچھ 4 گویا کہ کشتی کا عمل کرتے تھے، کشتی کے ذریعے سے وہ لوگ کچھ کرایہ لیتے تھے اور اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بناتے تھے اور یہی کام کرتے تھے، اور یہی ان کا ایک سلسلہ تھا۔ کچھ جو بھائی لوگ تھے وہ لوگ دوسرے پیشے اور دوسرے کاموں میں تھے، لہذا جب یہ کشتی پر بیٹھے حضرت خضر تو دیکھ کر کے کہا کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور مضبوط ہے، نئی کشتی ہے۔ اور حالات یہ تھے کہ دریا کے پار اس کنارے پہ جو ایک ظالم بادشاہ تھا جو نئی کشتیوں کو لے لیا کرتا تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، غصب کر لیتا تھا۔ حضرت خضر کو یہ بات کا علم اللہ نے تکوینی طور پر دیا تھا۔ یاد رکھیے علم کی کئی قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جو محنت کے ذریعے سے حاصل کی جاتی، ایک وہ ہے جو محنت اور جہد و جہد سے آدمی علم حاصل کرتا، اور ایک ہے وہبی، اللہ تعالیٰ اپنے آپ اس کے دل میں علم کے تمام چیزیں اتار دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین خود اس کے دلوں میں ساری چیزوں کی حقیقت، لہذا اس کو کہتے ہیں وہبی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتے وہاں تھے، وہاں آپ اللہ رب العالمین نے یہی تو کہا تھا کہ ان چیزوں کے نام بتا فرشتوں، یہ چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو اس کے کیا کیا نام ہیں؟ لہذا فرشتوں نے کہا کہ ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہی سوال اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بتلاؤ یہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام تو ابھی کوئی مدرسے میں پڑھ کے آئے نہیں تھے، ان کو سکھایا بھی نہیں تھا، کہیں وہ دیکھے بھی نہیں تھے، یہ پہلی زندگی ان کی اور ان کے سامنے یہ سارے حالات ہیں، لہذا فوراً نام بتانے لگے۔ یہ علم کیا ہوا؟ یہ علم وہبی ہے جو اللہ نے قدرتی طور پر میں دے دیا، اور فوراً ساری چیز کو۔ ایک علم ہے تکوینی علم ہے، تکوینی علم عام آدمی کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تکوینی علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین ایک خاص کسی بندے کو چن کر کے دیتا ہے، جو وہ بندے جو قطب ابدال کے درجے پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور جو بہت مقرب ہوتے ہیں، اس کو تکوینی علم کہتے ہیں کہ کل آنے والے حالات میں کیا ہوگا، کیا تبدیلی ہوگی اور کیا ان کے ذمے میں سپرد ہوگا کام خدمت، لہذا اس کو تکوینی علم کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی حالات کی اچانک اللہ رب العالمین ان کے سامنے میں پورے نقشے کو رکھ دیتا ہے، اور یہ ہے وہ لوگوں کے لیے جو لوگ معرفت کی مقام پر پہنچے ہوتے ہیں، قطب ابدال کے درجے پر ہوتے ہیں، اللہ کے بہت ہی خاص مقرب لوگ ہوتے ہیں، اس کو تکوینی علم اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت خضر کو بھی اللہ نے تکوینی علم عطا فرمایا تھا، اس لیے پہلے سے سمجھ گئے کہ آنے والے حالات میں اور وہ بادشاہ جو ہے ان غریب بچوں کی اگر کشتی لے لیا تو ان کی روزی روٹی چلی جائے گی اور ان کی روزی روٹی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے ذرا سا اس میں عیب ایک تختے کو نکال کر کے کر دیا، لہذا وہ جب کشتی سامنے گئی اور غصب کرنے والے لوگ جب کھڑے تھے، چھیننے والے لینے والے بادشاہ کے آدمی تھے، تو دیکھا کہ یہ کشتی تو پہلے سے عیب دار ہے، عیب کیوں لے کر کے کیا کریں گے، لہذا اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے ایک حکمت کی بنیاد پر میں ایسا کیا ہے تاکہ ان یتیم بچوں کا روزی روٹی کا سلسلہ کیا ہو، جاری رہے، دل نہ ٹوٹے، اس لیے میں نے ایسا کیا، آپ بتلائیے میں ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، کسی کے سلسلے میں خیر خواہی کرنا، کسی کے مال کی حفاظت کر دینا، اور آپ کو اگر یہ علم پہلے سے ہے اور ہم کو علم نہیں، حالانکہ دونوں ساتھ میں ہیں، لیکن آپ کو تکوینی طور پر بھی علم ہے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے، تو لہٰذا آپ گویا کہ یہ کام بہت اچھا کیے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی بزرگوں، اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک آدمی کو اگر کسی چیز کی حقیقت اگر معلوم ہے تو ایک اچھی چیز کو بھی خراب کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں کسی کا نفع ہے، اس میں کسی کے لیے خیر خواہی ہے، تو ایک آدمی اچھی چیز کو بھی نقص اور عیبدار بنا کر کے اس کے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، یہ بھی ایک نیکی کے کاموں میں ایک نیکی ہے۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام کو جو یہ علم پہلے سے ہو گیا کہ بادشاہ ہے وہاں پر، یہ ایک تکوینی طور پر ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کو ہمیشہ اس دنیا میں اللہ کسی خاص کو عطا کرتا رہتا ہے، اور یہ اس کے مستحق کبھی بندے بنتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
آپ بہت اچھا کام کیے، یہ علم تو ہم کو بھی نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی ہے جو الگ الگ علوم میں مہارت رکھتے ہیں، الگ الگ چیزوں میں مہارت رکھتے ہیں، لہذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ساری چیزیں ہمارے پاس میں ہیں۔ ایک ڈاکٹر دانت کا ڈاکٹر ہے، یہ اس کا علم رکھتا، آنکھ والے سے پوچھئے کہے گا ہم کو اس کا معلوم نہیں ہے۔ آنکھ والے ڈاکٹر سے دانت کے پتہ نہیں لگتا ہے، دانت والے سے آنکھ کا نہیں علاج ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا الگ الگ ہے، لیکن لفظ ڈاکٹر سب پر لگا ہوا ہے، لیکن کام علم سب کا الگ الگ ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ چیز ہم ہی کو معلوم ہے اور ہم ہی ہے۔ آگے فرمائے ملک یأخذ کل سفینۃ واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما۔ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ جب کشتی سے یہ دونوں اترے چلنے لگے تو بچے کھیل رہے تھے، اور ان بچوں میں حضرت خضر نے غور سے دیکھا، دیکھتے ہوئے انہوں نے دو بچوں کو گویا کہ پکڑا، اور یا ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کے فوراً ٹوک پڑے، معصوم بچہ، اس کو آپ نے قتل کیوں کر دیا؟ معصوم کا قتل کرنا یہ تو کوئی گناہ تو نہیں کیا، آپ کو کسی طرح تکلیف تو نہیں پہنچایا، لہذا اس کو کیسے آپ نے قتل کر دیا؟ وہاں بھی ٹوکے تھے۔ اب اس کی حقیقت بتلا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ تو بچہ ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے والدین بڑے نیک ہیں۔ آگے اللہ نے مجھے تکوینی طور پر میں یہ خبر دے دی کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ماں باپ کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنے گا۔ بات یہ ہے کہ آگے چل کر کے یہ کفر، باپ والدین تو مومن ہیں، لیکن یہ آگے چل کر کے کیا بنے گا؟ کفر اختیار کرے گا، اور کفر اتنا شدت سے اختیار کرے گا کہ ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ یہ بن جائے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے تکوینی طور پر میں ہمیں اس چیز کا علم دیا، اور قتل کا گویا کہ ایک تکوینی طور پر میں ان کو حکم بھی ہوا، لہٰذا اس کو قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد میں یہ دعا کی گئی، اور اس کے حق میں دعا دیے کہ اللہ وہ مومنین لوگ ہیں ان کے والدین، لہٰذا آپ ایک چیز کو ہٹا کر کے دوسری اچھی چیز دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی ایسا، کہ ان دونوں بچوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان نیک والدین کو ایک لڑکی عطا فرمایا اللہ تعالیٰ، اور اس نیک لڑکی کے بطن سے، پیٹ سے، اور اس کی نسل سے دو پیغمبر کو پیدا کیا۔ کیا ہوا؟ یہ علم کسی کو ہو سکتا ہے؟ یہ علم کسی کو نہیں ہو سکتا، یہ علم اللہ کو ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا نے مادر رحم میں کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ بچہ لڑکا لڑکی ہے، لیکن بہت مرحلے کے بعد میں، لیکن اللہ کو یہ معلوم ہے یہ لڑکا یہ لڑکی نیک بنیں گے یا برا بنیں گے، ماں باپ کے لیے خیر خواہ بنیں گے یا دشمن یا کیا بنیں گے، یہ علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ لہذا کبھی کبھی اللہ رب العالمین ایک چیز کو لیتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسری چیز کو عطا کرتا ہے، اور ہم اور آپ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کہ اللہ نے میرے ساتھ میں ظلم کا معاملہ کیا، اللہ نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، اللہ نے ہم کو وہی دیا ہوتا جو ہم مانگ رہے تھے، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ حالات کو بدل دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بہت آسان سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اور آپ خوب دعا کر رہے ہیں، خوب دعا کرتے ہیں، اللہ غریب ہوں مالدار کر دیجئے، مالدار کر دیجئے، تجارت چلا دیجئے، دولت دے دیجئے، فلاں دے دیجئے، لیکن اللہ دے نہیں رہا۔ جہاں ہے وہی ہے، جہاں ہے وہی آدمی روز دعا کر رہا ہے۔ اب بندہ سمجھتا ہے کہ روز مانگ رہا ہوں لیکن اللہ دے نہیں رہا ہے، لیکن دوسرا لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، لیکن ہم کو اللہ وہیں روک دیا ہے، اور ہم روز سوال کر رہے ہیں نہیں دے رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ دعا کرنے والے کو اللہ دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ کہ اس کی قسمت میں کتنی بڑی خطرناک بیماری تھی کہ اگر وہ بیماری پر یہ آ جاتا تو پھر ساری دولت اس کی کہاں چلی جاتی؟ بیماری میں چلی جاتی۔ تو اللہ دولت کو روک کر کے کیا کیا؟ اس کو صحت دے دیا۔ دولت بچی ہے نہیں بچی؟ اب ایک مالدار آدمی ہے لیکن وہ بیمار ہے، ایک آدمی مالدار ہے لیکن اس کے ساتھ میں بڑی بیماریاں لگی ہوئی ہے، تو ایسے حالات میں میرے بھائیوں بزرگوں وہ کیا کرے گا؟ دولت تجوری میں رکھے گا؟ یہی تو کہے گا کہ ہم خرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم کو بچا لیجئے، ہمارا علاج کیجئے، ہمارا سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیجئے، ہم بالکل کیا ہے، ہم اپنے طور پر میں جیتنا چاہیں گے، آپ کو ہم دے دیں گے، خرچ کریں گے۔ تو دولت لگ رہی نہیں،
بندہ دولت مانگ رہا تھا لیکن اللہ صحت دیا، اور جب صحت دیا تو کتنی نعمتیں، صحت دیا تو پریشانی چلی گئی، صحت دے دی اللہ تعالیٰ نے، کھا بھی رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے۔ اور اگر دولت دے دیتا اللہ رب العالمین مانگنے کے اعتبار سے، اور ایک بیماری دے دیتا تو روز وہ ہاسپٹل کا چکر کاٹتا، روز وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا، روز وہ دوائیوں کے چکر میں لگا رہتا، تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے؟ تو اللہ حکیم ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ لہذا حضرت خضر کو تکوینی طور پر میں اللہ نے اس بات کے علم دیا کہ یہ بچے جو ہیں آگے چل کر کے نیک والدین کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے اس کو کیا کرو، ہٹاؤ، اس کی جگہ پر میں ایک اچھی چیز عطا کریں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر والدین نیک لوگ ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ اس کو اولاد سے اللہ ضرور دلاتا ہے، اور اگر والدین نیک نہ ہو تو پھر اولاد سے اللہ رب العالمین والدین کو فائدہ نہ دنیا میں دیتا ہے نہ آخرت میں دیتا ہے۔ اسی لیے آج ہم لوگ صرف بچوں کو نیک بنانے کے چکر میں لگے، خود نیک نہیں بنتے ہیں۔ بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، ارے تم بھی تو پڑھو۔ بچوں کو کہتے ہیں تو نیک بنو، آپ بھی تو بنیے۔ بچوں کو ہم لوگ خوب زور لگاتے ہیں اور ان پر محنت کرتے ہیں کہ یہ نمازی بن جائے، یہ جھوٹ نہ بولے، یہ رشوت نہ لینے والا بنے، یہ گالی گلوچ نہ دینے والا بنے، یہ فلم اور واٹس ایپ موبائل نہ دیکھے۔ تو ان چیزوں سے خود بھی تو پرہیز کیجئے۔ اگر آپ پرہیز کریں گے تو آپ کی نیکی خود بچوں میں اللہ رب العالمین قدرتی طور پر میں کیا کرے گا، منتقل کر دے گا۔ اس لیے والدین کا نیک ہونا بچوں کا نیک ہونا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے غیبی اور تکوینی نظام ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو بڑے مالدار تاجر تھے، لیکن رات میں خوب قرآن پڑھا کرتے تھے، اٹھ کر کے رات کے ایک حصے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، بہت کم مختصر سویا کرتے تھے۔ ان کے بچے کہتے تھے ابا آپ تو جنتی آدمی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عاشر مبشرہ میں شامل فرمایا ہے اور آپ جنتی بشارت کے مستحق بن گئے ہیں، پھر بھی آپ رات میں اتنا قرآن پڑھتے ہیں، پھر آپ اتنی تلاوت کرتے ہیں، رات بھر جگے رہتے ہیں؟ جواب دیتے تھے کہ بچوں میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں، ہماری نیکیاں تم کو کام آئے گی، ہم نیک بنیں گے اس کا اثر اللہ تم پر دے گا۔ یہ ایک قرضے کے طور پر میں میرے بھائی بزرگوں، آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں بچے نمازی بن جائیں، بیٹیاں نمازی بن جائیں، خود بنیے، خود متقی بنیے، پرہیزگار بنیے، خود اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے اس قدر اپنی زندگی کو اچھی بنائے رکھیے تو خود بخود اللہ بنا دے گا اور اس کا کوئی اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اس کے بدلے میں یہ بچے کے تو قتل ہوا، لیکن اس کے بدلے میں والدین کو اللہ نے ایک نیک لڑکی عطا فرمایا اور اس سے اس کا حسب و نسب سلسلہ پیغمبروں سے چلایا، تو یہ بہتر ہوا یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ بات سنائے، حضرت خضر سنائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واہ آپ کو اللہ نے بہت ہی تکوینی طور پر میں، اور آپ جو کام کرتے ہیں بالکل صحیح کیا، آپ نے صحیح کیا۔ اگر کوئی انسان کسی کے لیے اور کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے، مصیبت کا ذریعہ بنے، کسی کے لیے پریشان کن ذریعہ بنے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اس سلسلے میں حکم ہے کہ اسلامی ملک اگر ہے، اسلامی قانون ہے، تو ایسے شخص کو جیل میں بند کرو، ایسے شخص کو کسی قید خانے میں رکھ دو، ایسے شخص سے لوگوں کی شر اور فتنے سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون نکالو۔ لہذا میرے بھائیو بزرگو، اللہ جانتا ہے اور اپنے بندے کو کبھی کبھی تکوینی طور پر میں اور اس کی حکمت کے طور پر میں عطا فرماتا ہے، وہی وہ کام کیے۔ لہذا یہ دو سوال کے جواب ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے، آپ نے ٹھیک کیا، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تیسرا سوال اللہ رب العالمین نے خود ذکر فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، بستی پہنچے، کوئی عزت قدر نہیں، ناشتہ پانی نہیں، کھانا پانی نہیں، اور بغیر اس کے محنت مشقت اور یہ نیکی کا کام کیوں؟ یہ ایک سوال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہوتے ہیں بات بستی والے لوگ ہوتے ہیں جو مہمانوں کی عزت قدر نہیں کرتے ہیں، مسافروں کو نہیں پوچھا کرتے ہیں، ان کے کھلانے پلانے کا کوئی خاص توجہ نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ پہلے دور میں بہت ہی پیارا نظام رہتا تھا اور بڑے پیارے لوگ ہوتے تھے۔ مسجد میں اگر کوئی ایک اجنبی کو دیکھ لے، مسافر کو دیکھ لے، تو فوراً لوگ پوچھتے تھے آپ ہیں کون ہیں، کہاں ہیں، کھانے کے انتظام ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے ہوتی تھی، اب تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پوچھنے میں بھی لوگوں
لوگوں کو اب ڈر ہے، اس کی وجہ یہ کہ حالات اتنے خراب اور مقدوس بنا دیے گئے جس کی بنیاد پر میں پتہ نہیں کون ہے، اور اتنی ہم لوگوں کو معرفت نہیں، اتنی پہچان نہیں ہے کہ ہم لوگ اچھے اور برے میں فرق پیدا کریں۔ لیکن پہلے دور میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، پوچھا کرتے تھے، خیر خواہی کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی مسافر کے حالات میں اس کی خوب مدد کرتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا۔ ہاں، بعض بستیاں، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی بخیل ہوتے ہیں، مہمان کی کوئی قدر عزت نہیں کرتے ہیں، اور اپنے اور دوسروں مہمانوں میں بھی اسی طرح کے حالات پوچھتے ہیں۔ آپ تو ناشتہ کر کے آئے ہوں گے، اب بیچارہ بھوکا آیا تھا، پہلے سے ڈیلیٹ ہو گیا ناشتہ ہے، آپ تو دوپہر میں پہلے چلے جائیں گے نا، سوچ رہا تھا کچھ کھلانا ہونا تو آپ جانے والے ہیں نا، اب دوپہر کھانا بھی چلا گیا۔ چائے تو آپ پیتے نہیں، آج کل بہت چائے نقصان دے، اور اپنے بیٹھ کر کے خوب پی رہا ہے۔ مہمان کی باری آئی تو چائے بڑا خراب چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سب کیا ہوا؟ ایک مہمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کی مہمان نوازی کرو، جو کچھ تیرے پاس میں وہ حاضر کر دو، اسی میں اللہ خیر اور برکت دے گا۔ لیکن آج ہم لوگ نے مہمان نوازی کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے، اتنا مہنگا بنا دیا کہ حلال و حرام کا فرق ہی نہیں ہو پاتا ہے، فرق نہیں ہو پاتا ہے۔ اتنا مہمان نوازی کو شاندار اور مہنگا بنانے کے چکر میں حلال حرام سب کھا پی کر کے برابر لوگ کر دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو کچھ ہے وہ پیش کر دو، بس اس کے لیے اتنا خاص اہتمام نہیں کرنے کا ہے۔ ہاں، اگر ہے وسعت ہے، حلال ہے تو کیجئے، کوئی عرض کی بات نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک سوال کرنا بالکل درست تھا کہ ہم لوگ ایک مسافر ہیں، لیکن اس بستی میں کسی نے پوچھا نہیں، اور اس بستی کے لیے آپ اتنی محنت اور مشقت کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا میرے بھائیو بزرگوں، خیال رکھنا چاہیے۔ کس کا خیال رکھنا چاہیے؟ آنے والے جس سے آپ کو یقین ہے، جان پہچان ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، ائمہ حضرات کو پوچھنا چاہیے، معززین کا پوچھنا چاہیے، مسافروں کا پوچھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی بھی اس طرح کے ہو تو پوچھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، دل ہے تو آپ اس کی مدد کر دیجئے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی صفت، اچھا کام ہے اور اچھی نیکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیکن کام کر دیے۔ اس کا جواب، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، دو یتیم بچوں کا یہ کیا تھا؟ خزانہ یہاں پر میں کون رکھ دیا تھا؟ ان کے والدین۔ پہلے دور اور زمانے میں بینک نہیں تھے، تو خزانہ کہاں رہتا تھا؟ زمین کے نیچے، زمینی میں خزانہ رہتا تھا، وہیں لوگ چھپا دیتے تھے تاکہ آنے والے وارثین کو یہ چیز کیا مل جائے۔ وصیت بھی کر دیتے تھے کہ اس میں اتنا اتنا مال ہے اور یہاں رکھا ہوا ہے۔ لوگ یہی کام کرتے تھے، نیک لوگ تھے، کچھ بھی نہیں، کوئی چھو نہیں سکتا تھا، کوئی لیتا نہیں تھا، اگر کسی کو معلوم ہو جائے تب بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یہ تھا پہلے کی ایمانداری۔ اس کو کیا کہیں گے؟ بیوقوف لوگ تھے نا، اب نیک لوگ ہیں بہت۔ پہلے کے لوگ زمین میں رکھتے تھے، کتنا بڑا بیوقوف۔ ہم لوگ کتنے اچھے ہیں کہ بالکل سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ کا کیا ہے سب ہے۔ وہ لوگ کتنے اچھے تھے، زمین میں رکھ دیتے تھے، اور کسی کو معلوم ہے تو لیتے بھی نہیں تھے۔ بڑے سے بڑے خزانے سب زمین میں دفن کر کے چلے جاتے تھے۔ پڑوسی کو بھی معلوم ہوتا تھا لیکن کوئی لیتا نہیں تھا، رشتہ دار کو معلوم ہوتا تھا نہیں لیتے تھے۔ اسی پر رہتے تھے کہ جس کے لیے وصیت کر کے جاتے تھے، لوگ سنتے تھے کہ یہاں خزانہ ہے، پھر بھی اس پر ہاتھ نہیں لگاتے تھے کوئی۔ آج اگر ایسا ہو جائے تو پوری بلڈنگ الٹا کر کے رکھ دے گا لوگ، ہے، اور کیا سے کیا کرے گا۔ وہ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے، نہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو ایک صاحب نے زمین بیچی تھی اور ایک صاحب نے زمین کو خرید لیا تھا، اور اس پر اپنے گھر کے لیے بنیاد جب کھودی تو صندوق نکل گیا اور اشرفیوں سے بھرا ہوا بڑی قیمتی صندوق۔ زمین والے کو کام روک کر کے بلائیں، بھائی آؤ، تیرے باپ داداؤں نے شاید یہاں خزانہ رکھ کر کے چلا گیا تھا، یہ صندوق اشرفیوں سے بھرا ہوا نکلا ہے، لے جاؤ اٹھا کر۔ کہا کہ میرے باپ داداؤں نے وصیت نہیں کی ہے مجھے، انہوں نے بتا کے بھی نہیں گئے، اس لیے میں ہرگز نہیں لوں گا، یہ میرا نہیں ہے، یہ تیرا ہے۔ ہم نے زمین بھی بیچی، زمین کے اندر کی ساری چیزیں بیچ دی، اس لیے یہ آپ رکھیے۔ کہا کہ نہیں، ہم لیتے وقت میں صرف زمین لی ہے، زمین کے اندر کے خزانے نہیں لیے، یہ خزانہ الگ چیز ہے، میں نہیں لوں گا، ہم نہیں لیں گے، یہ ہم صرف زمین کا حقدار ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم صرف زمین بیچیں، خزانہ کے بارے میں میرے کوئی علم نہیں، اگر ہم لے لیں گے اس کو ہو سکتا ہے یہ کسی اور کا تو قیامت میں مصیبت آ جائے گی میرے اوپر، اس لیے آپ رکھیے۔ وہ کہتا ہے آپ رکھیے۔ ہم لوگ میں ہوتے تو
ماشاءاللہ کیا شاندار، یار میری زمین تو سونا اگل رہی ہے، خوش ہو جاتے. اور کیا کیا لوگ کر لیتے. 3 دن تک کسی طرح وہ خزانہ پڑا رہا، چرچا ہو گیا لیکن کوئی تیسرا نہیں آیا. ہمارے میں تو زمین پر زمین بکتی ہے، کاغذ پر کاغذ بدلتے ہیں، کوٹ پر کوٹ بدلی ہوتی رہتی ہے. زمین یہی ہے، مر کر کے قبر میں آدمی چلا جا رہا ہے. 3 دن تک یہیں پڑا رہا. ایک کہہ رہا ہے کہ تو لے جائے، کہتا ہے تو لے جاؤ. 3 دن کے بعد میں اس مسئلے کو کہاں لایا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں. ظہر کی نماز پڑھ کر کے بھی بیٹھے، یہ دونوں آ گئے. امیر المومنین ایک مسئلہ ہم دونوں کا حل فرما دیجیے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہ یہ مسئلہ ہے، ہم نے زمین بیچی ہے، خزانہ بھی بیچ دیا. یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم زمین صرف لیے، خزانہ نہیں. ہمارے باپ داداؤں نے وصیت نہیں کی ہے، کوئی کاغذ نہیں چھوڑا، کوئی تحریر نہیں چھوڑی ہے جس بنیاد پر ہم دعویٰ کر سکے کہ یہ خزانہ میرے ہی گھر اور خاندان والوں کے لیے ہے اور ہم سب کے لیے. اگر خدا نخواستہ ہم لے لیں گے، کل قیامت میں کوئی اس کا دعویٰ دار نکل جائے گا تو بڑی مصیبت ہوگی. ہمارا سب نے جب ہے ہی نہیں، علم نہیں ہے، تو پھر کون دعوے دار نکلے گا؟ اللہ کے پاس سب ریکارڈ ہے نہیں؟ اللہ کے پاس. ان ربک لبالمرصاد، ہم تمہارے ایک ایک چیز پر ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، کیمرہ فٹ کر دیے ہوئے ہیں. اس لیے ایسا ہے، آپ کیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھوڑی دیر تک سوچنے پر مجبور ہو گئے. واہ کیا خیر کا زمانہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول، میرا زمانہ سب سے بہتر، میرے زمانے کے بعد ابو بکر کا زمانہ بہت اچھا، ان کے بعد حضرت عمر کا زمانہ بہت اچھا، ان کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ، اس کے بعد اللہ کے رسول نے روک دیا. پھر تو پریشانیاں آئے گی اس امت پر. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کہا کہ مجھ سے فیصلہ کراؤ گے؟ کہا کہ ہاں، اسی لیے تو آیا ہوں. آپ جو کہہ دیں گے ہم لوگ مانیں گے، جو کہہ دیں گے. تو آپ نے کہا کہ کس کے گھر میں لڑکی ہے، کس کے گھر میں لڑکا ہے؟ تو زمین خریدنے والا نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا ہے. اس نے کہا کہ میرے ہاں بیٹی ہے. نکاح کے لائق؟ کہا کہ ہاں نکاح کے لائق. کہا کہ میری ایک رائے ہے کہ دونوں کو نکاح کر دو، دونوں کا، اور میں نکاح پڑھاؤں گا. واہ، ہم اور آپ ہوتے نکاح کی بات کرتے بھی دیکھیں گے، امی دیکھے گی، خالہ دیکھے گی، پھوپھی دیکھے گی، وہ سب دیکھیں گے. مولوی فیصلہ اس کے بارے میں کر رہو، اس کے بارے میں نہیں. نکاح میں پڑھاؤں گا، ہے تم لوگ راضی تو کرو، بعد میں وہ فیصلہ. کہا کہ اگر آپ کا یہ خواہش ہے تو الحمدللہ تیار ہے. دونوں اجازت وہیں پہ لیتے ہیں اپنے اپنے بچوں سے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کے نکاح پڑھا دیتے. اب ایسا نے بچے ہیں نہ بچیاں ہیں. ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کو کیا سمجھ میں، ہم سمجھیں گے تب نکاح کریں گے. اسی لیے تو خیر نہیں ہے زمانے میں، رشتوں میں خیر نہیں ہے. تجارت تجارت، ہر عبادت اس وقت کیا ہے؟ تجارت. نکاح ہو گیا، اس کے بعد کہا فیصلہ کروں؟ کہا کہ آپ کر دیجیے. خزانہ، کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ آدھا لڑکی کے لیے آدھا لڑکے کے لیے، دونوں خوش، دونوں کے تقسیم کر دیے. اور آپ اٹھے اور دونوں کے پیشانی پر بوسہ دیے اور یوں فرمائے تم جیسے لوگ جب تک کہ اس زمین پر رہیں گے اللہ کا قہر، عذاب، بلا، مصیبت کبھی بھی نہیں آئے گی. خزانہ تو پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، زمین میں لوگ خزانہ رکھ دیتے تھے، اسی لیے کبھی چلتے پھرتے مل جاتے تھے ایسی چیزیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقاضے ضرورت کے لیے استنجے کے لیے بیٹھے، سامنے سے ایک سوراخ، اس سے چوہا نکلا اور ایک اشرفی لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. وہ دیکھتے رہے، اپنے ٹائم سے اپنے سکون سے فارغ ہوئے. اتنے دیر میں 7 اشرفیاں لا کر کے رکھا. کتنے؟ ہم لوگ ایک ہی میں اٹھ گئے ہوتے، پانی انہیں بھی نہیں لیتے. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی دوسرا نہیں آ جائے دوڑ کر کے. 7 اشرفیاں فارغ ہو گئے اطمینان سے. اس کے بعد 7 اشرفیاں لیے گھر نہیں پہنچے، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہا یا رسول اللہ اس طرح سے حال ہے اور میرے گھر میں تقاضے بھی ہیں، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا تھا. خیر یہ اشرفیاں ہیں 7، یہ کیا میرے لیے جائز ہے؟ ناجائز؟ بیاباں جنگل میں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے تیرے ہی لیے دیا ہے، جا تم اس کو استعمال کرو. کہاں سے روزی آئی؟
بل معلوم سوراخ، ان کی روزی بل سے آتی تھی، ہماری روزی بل میں جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ بل میں جاتی ہے نا. ٹی وی کا بل، انٹرنیٹ کا بل، لون کا بل، گاڑی کا بل، گھر کا بل، پانی کا بل ہے، سارا بل بل بل، جو کمایا سب بل میں. وہاں بل سے روزی آتی تھی. خیر کا زمانہ کیا ہے؟ خیر کا زمانہ ہے. تو پہلے کے دور میں کیا نیک والدین تھے. کیا تھے؟ نیک والدین تھے. بچے ابھی چھوٹے تھے. کیا تھے؟ بچے ابھی چھوٹے تھے. باپ کو ایک فکر ہوئی کہ اگر ابھی سے اس کے حوالے مال کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اچک لے، اسی لیے یہاں رکھ دیا. لیکن بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ یہ نہیں ابھی ان کو علم میں ہے. اور ایک تحریر سونے کی تختی، سونے کے ایک تختی پر انہوں نے چند کلمات بھی لکھ کر کے نصیحت کر کے چلے گئے تھے، اور وہی خزانہ تھا. اس لیے پہلے کے دور کے لوگوں یہی کرتے تھے. کہ اور واقعہ ہے اسی طرح سے کہ یتیم ایک بچہ، اس کا باپ بہت نیک، لیکن بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی مال سمجھ میں نہیں اس کو. اس کے پاس میں ایک ہی گائے تھی بہت ہی شاندار. لہذا وہ سمجھا کہ اگر ابھی ہم اس کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، کوئی آدمی اس کو قبضہ کر لے گا، میرا بچہ اس کو سنبھال نہیں سکے گا، میری بیوی بالکل کیا ہے بیوہ ہو جائے گی، میں مر جا رہا ہوں. اس کو آثار کچھ معلوم ہو گئے. لہذا اپنی گائے کو کہاں جا چھوڑ کر کے آیا؟ جنگل میں چھوڑ کر کے آیا. کہا کہ اللہ میرا بچہ چھوٹا ہے، جب تک وہ بڑا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس کی حفاظت کر دیجیے. اس دور میں یہ بڑی دولت کی چیز ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بچہ بڑا ہوا تو ماں سے پوچھا کہ ابا کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں؟ کہا کہ بیٹا ایک گائے چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ جنگل میں. کہا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ فلاں جنگل میں پہاڑ کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کے کہنا اللہ سے، اللہ جو میرے والد نے میرے لیے امانت آپ کے حوالے کر کے گیا آج مجھے واپس کر دیجیے. اور یہ قصہ نہیں سنا رہا ہوں لبھانے کے لیے، سورہ بقرہ پڑھیے. کہاں پڑھیے؟ پورا قصہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها کی تفسیر میں پورا واقعہ صاحب مظہری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے. کھڑا ہوا تو گائے آ گئی دوڑے دوڑے، بچے کے سامنے کھڑا تو رسی سے مانگنے لگا. گائے کہنے لگے ارے بیوقوف، یقین کر جس پروردگار نے تیرے لیے حفاظت کی ہے میں اب تیرے پاس آ کر کے بھاگوں گی نہیں، تو میرے اوپر بیٹھ تیرے گھر تک اب چلتی ہوں میں. خیر وہ گئے اور اس کا لمبا قصہ ہے. خزانہ ملا. کیسا ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے پوچھا تھا گائے کے رنگ کیسا ہو، یہ ہو وہ ہو، فلاں ہزاروں سوالات. کہیں دنیا میں وہ گائے مل نہیں رہی تھی. آخر میں یہی گائے ملی. کون گائے ملی؟ یہ ملی. اور جب یہاں آیا ہے یہ خریدنے کے لیے تو حضرت جبریل آ کر کے پہلے سے بشارت یا ایک فرشتہ آ کر کے سنا کر گئے، دیکھو اس گائے کی قیمت اتنی رکھنا جتنا اس کے کھال میں سونا آئے گا. لہذا اس کی قیمت بھی اتنی رکھی گئی. لہذا ان لوگوں نے دے دیا. کیوں دیا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تم پہلے کیا کیا، ہم تم کو صرف ایک گائے کی قربانی کا حکم دیے تھے، اگر کر دیے رہتے تیرے بلا ٹل گئی ہوتی، لیکن تم لوگ نے کنڈیشن پر کنڈیشن لگایا. وہ گائے کیسی ہوگی، رنگ کیسی ہوگی؟ تو سنو، جب تم اتنا سوال کیے ہو، اگر اب ایسی گائے قربانی نہیں کرو گے تو پھر کیا کرنا ہے، تمہاری موت ہے. تو موت کے ڈر سے وہ لوگ پوری قیمت دے دی. جیسے آج ہم لوگ ہاسپٹل میں دے دیتے ہیں نا مرنے کے سے بچنے کے لیے، لیکن پہلے کہا کہ بھائی جان کا صدقہ پہلے کر لو، روز صدقہ نکالو، نہیں جب آئے گا تب دیکھ لیں گے. خیر خزانہ اللہ کے حوالے اس طرح لوگ کرتے تھے، زمین میں، جنگل میں، پہاڑ میں، کہیں بھی. اور نیک لوگ اس کو دیکھتے تھے لیکن ہاتھ نہیں لگاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض پر جواب کہ یہ دو یتیم بچے تھے شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ان کے والدین نے کیا کیا، یہاں پر خزانہ رکھ دیا تھا. ہم یہ دیکھیں کہ یہ دیوار گرنے والی ہے، اگر یہ دیوار گر جائے گی تو خزانہ ظاہر ہو جائے گا، بستی والے لوگ لے لیں گے. لہذا ابھی بچے چھوٹے ہیں، لہذا دیوار کو ذرا سیدھی کر دوں، چھپا دوں، تاکہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو خزانہ کیا کریں گے، نکال لیں گے، یا دیوار اس وقت میں یہ لوگ دیکھ لیں گے. اگر
پہلے ایسا ہو جائے گا تو بچوں کا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ یتیم بھی ہیں اور ان کے والدین نیک لوگ ہیں۔ اس لیے صالحا فاراد ربک، اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ یہ لوگ جب بڑے ہو جائیں گے تب یہ چیز پہنچنی چاہیے، لہذا تکوینی طور پر اللہ نے مجھے یہ علم اور حکم دے دیا ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ بتلائیے موسیٰ میں ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے گویا کہ 100% کیا کیا؟ ٹھیک اور درست کیا، درست کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بڑے لوگ، اس سے پتہ چلا بڑے لوگ والدین اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اگر کچھ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے مر رہا ہے، اتنا جمع کر رہا ہے، نہیں، ہاں اتنا بھی جمع نہ کرو کہ اپنی آخرت برباد کرو۔ زندگی کی ضروریات کے بقدر اگر والدین اپنے بال بچوں کے لیے، ایک گھر ہے، کچھ اور ضرورت کی چیزیں ہیں، اگر ان کے لیے محنت کر کے رکھتے ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کرنا چاہیے۔ یہ بری بات نہیں، گناہ کا بات نہیں کہ ان کو فقیر بنا کر کے مرو، اپنے عائش اور مستی کرو اور اپنے بچوں کو اولاد کو سڑک پر چھوڑ کر کے چلو، نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی حلال طریقے سے، حلال راستے سے، محنت کے راستے سے، ان کے لیے بھی اگر کوئی آدمی کچھ کرتا ہے، گھر کے لیے، سواری کے لیے، رشتے کے لیے، تعلیم کے لیے، تو کر سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ ہمارے بڑوں نے بہت سارے خزانے چھوڑ کر کے گئے، ان خزانوں سے آج ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان خزانوں میں سب سے بڑا خزانے کا چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے۔ آج ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی، ہمارے بزرگوں نے عالم بنایا، آج ہمارے بزرگوں نے مدرسے کھولے، آج ہمارے بزرگوں نے یہ سے اس سے فائدہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، نہیں اٹھانے۔ لہذا اگر وہ محنت نہیں کرتے، علم کے خزانہ ہی نہیں چھوڑے ہوتے، یہ کتابیں نہیں لکھے ہوتے، یہ مسئلے نہیں بتائے ہوتے، یہ فتوے نہیں دیے ہوتے، تو آج ہم لوگ آپ کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ لہذا خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ علم کا خزانہ ہے، اور یہ خزانہ بڑی قیمتی ہے، اس لیے اپنی آل اولاد کے لیے نیکی چھوڑیے، علم چھوڑیے، حلال چیز چھوڑیے، بہتر چیز کو چھوڑ کر کے جائیے، نہ یہ کہ اس کے لیے کوئی شر اور فتنہ اور اس کے لیے گناہ کا راستہ کھول کر کے جائیے۔ اگر کوئی والدین ایسا کرتا ہے تو گویا کہ اپنے بچوں کے لیے بدنصیبی کا ذریعہ بنتا ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، اس دنیا میں پوری علم اور پورا معاملہ کسی بندے کے پاس پورا نہیں ہے، بلکہ سب کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اللہ اپنے حکمت سے بندوں کی استطاعت اور اس کی طاقت کے مطابق علم منتقل کرتا رہتا ہے، اس لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ سب میں جانتا ہوں، یہ دعویٰ کرنے والا گویا کہ غلط دعویٰ ہے۔ دوسری بات یہ، والدین نیک ہے تو بچوں کی حفاظت خود اللہ کر دیتا ہے اور اس کا ذریعہ خود اللہ بنتا ہے، اس لیے نیکی کیجئے، اللہ خود بخود آپ کے گھر گھرانے والوں کو نیک کے راستے پر چلا دے گا۔ تیسری بات یہ ہے، غصب کرنا، کسی کو ستانا، یہ ظلم ہے اور یہ بہت ہی بدنما چیز ہے، جیسا کہ بادشاہ کرتا تھا۔ اس میں کسی کی مدد کر کے اس کو بچا لینا، یہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ایک بڑی نصیحت ہے، تاکہ اس کا نقصان نہیں ہو۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، تم بھی ڈوبو صنم ہم بھی ڈوبیں، برابر سب کو کر دے، نہ تم جیو نہ ہم جئیں، ایسا خیال کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہی سب کے دل کی بات، زندگی کے حال احوال سے خوب واقف ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم کا سب کے ساتھ معاملہ فرما، سب کی روزی رزق میں برکت دے، آل اولاد کو خوشیاں نصیب فرما، نیکی کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، پیار و محبت کے ساتھ رہنے سہنے جینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ عید قربان کی خوشیاں سب کو عطا فرما، اور اس قربانی سے زیادہ ہم سب کو گناہوں کی بھی قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ حسد کی، بغض کی، عداوت کی، نفرت کی، یہ ساری چیزوں کی قربانی ہو جائے، دلوں سے اس کو نکال کر کے پاک صاف کر کے قربانی کرنے کی سب کو توفیق دیجیے، اجر دیجیے، خوشیاں دیجیے۔ اے اللہ امن اور سکون نصیب فرمائیے، ہر طرح کی شر اور فتنوں سے پوری بچائیے یا ارحم الراحمین۔
اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ جتنے بھائی بزرگ جوان بچے بیٹھے ہیں سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائیے، اور آخرت کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔